معاشرتی طور پر دنیا کا نظام اور بھی بگڑا ہوا ہے، جو آج ہمارا خاص موضوع ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ معاشرتی طور پر دو آدمیوں کے اندر اسی حد تک آپ کو اتفاق رائے پایا جائے گا یا اتفاق رائے پائی جائے گی جہاں دونوں کی آپس میں کوئی مصلحت مشترکہ ہوگی، اور اگر ایک دوسرے کی مصلحت دوسرے سے وابستہ نہیں ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نہ کہ ذہنی طور پر دونوں میں دوری، بلکہ ظاہری طور پر بھی دونوں ایک دوسرے سے دور اور ایک دوسرے سے مختلف نظر آئیں گے۔ مجھے یاد آیا کہ بہت دن پہلے جب کبھی میں یہ فری سٹائل کشتی دیکھا کرتا تھا تو دو پہلوان برابر جب دیکھیں کہ کسی ایک بات پر دونوں یعنی ایک انعام دونوں نے جیت لیا ہے تو دونوں کا آپس میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ بیلٹ وہ حزام جب ان سے چھین لیا جاتا تھا تو دوسرے دن آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی جب تک دونوں کی آپس میں ایک مصلحت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں ایک دنیاوی ظاہری مصلحت پوشیدہ ہے، تب تک تو دونوں ایک دوسرے کی ہر چیز قبول کر رہے ہیں اور اسے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ مسئلہ اور یہ نقطہ اور یہ مصلحت ختم ہو گئی، نتیجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ بعینہ یہی چیز ہے آج، باپ بیٹے سے، ماں باپ سے، ماں بیٹی سے، دوست سے، رشتہ دار سے عجیب ایک قسم کا اضطراب مجتمع کے اندر پایا جاتا ہے، اور شاید یہ وہی فتنوں کا دور ہے جس سے متعلق ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن ابو داؤد کے اندر کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں کا ذکر سنایا اور بڑی کثرت سے سنایا، حتیٰ کہ آپ نے فتنہ احلاس کا بھی ذکر کیا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، تو فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ فتنہ حرب و حرج، یہ فتنہ لوٹ مار، خون ریزی اور آپس میں اختلاف اور پھوٹ کا فتنہ ہوگا۔ شاید اسی طرف اشارہ ہو تو اسی معاشرتی نظام کا جو اندر جو بگاڑ ہے، اس کے بگاڑ کی ایک شکل ایسی ہے جس کے متعلق آج دنیا چیخ رہی ہے۔ مختلف قسم کے اسلوب، انداز اور اس کے علاج کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن معاملہ بگڑتا ہی جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مثال اس شخص کی ہے یا اس چڑیا جیسی ہے کہ کوئی اپنا آشیانہ اور گھونسلہ ایک معمولی ٹہنی ایک کمزور ٹہنی کے اوپر بناتی ہے۔ اب اس گھونسلے کو کتنا بھی سنبھالنا چاہے وہ سنبھلنے والا نہیں ہے۔ جسے اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں خدا بھی خودکشی کرے گی، کہ شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا جو ناپائے دار ہوگا۔ جو آشیانہ شاخ نازک پہ بنے گا وہ ہمیشہ ناپائیدار ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آخر یہ خلفشار جو پایا جا رہا ہے، آج لڑکی اپنے ماں باپ سے بغاوت کرتی ہے، آج جنسی بے روی کا یہ عالم ہے کہ الامان الحفیظ، حتیٰ کہ بعض بد اخلاق، بد کردار، بد دین لوگ محارم کے ساتھ زنا کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہ وجہ اس کی کیا ہے۔ ابھی مئی 204 کے اندر مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھ رہا ہوں۔ مجلہ الاعتصام پاکستان سے ایک مجلہ نکلتا ہے، اس کی جولائی کے شمارے میں مئی 204 کا ایک واقعہ لاہور کورٹ کا آیا کہ ایک چوکیدار اپنے ایک پڑوسی یا محلے کے کسی لڑکے کے خلاف کیس کرتا ہے
کہ وہ میری بیٹی کو بھگا کر اغوا کر کے لے گیا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کا جو یہ کافرانہ اور مشرکانہ اور ملحدانہ نظام ہمارے اور آپ کے ہاں جو رائج ہے، اس کے اندر کسی بھی معاملے، حق معاملے کو جھوٹ کر دینے اور جھوٹ کو سچ کر دکھانے کے اندر بڑی وسعت موجود ہے، بڑی وسعت موجود ہے۔ معاملہ اس کے بالکل برخلاف تھا، لیکن وکیلوں کے سمجھانے سے کیس کیا دائر کیا گیا کہ میری بیٹی کو بھگا کر کے یا اسے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس لڑکے کے خلاف سمن اور وارنٹ جاری ہو گیا۔ وہ لڑکا اس لڑکی کو لے کر کے حاضر ہوا۔ وکیل بحث کرتے ہوئے جب جج کے سامنے اپنی یہ بات رکھتا ہے کہ یہ ہمارا موکل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فلاں شخص نے اس کی لڑکی کو زبردستی اس کی رضامندی کے بغیر بھگا کر کے لے گیا ہے، یہ اتنا کہنا تھا کہ ایک زخمی شیرنی کی طریقے سے لڑکی اٹھتی ہے اور اچھل کر کے کہتی ہے کہ سارا کا سارا ڈرامہ ہے، یہ سارا کوئی ڈرامہ رچا گیا ہے، میں اپنے گھر سے فلاں کے ساتھ اپنی خوشی سے بھاگی ہوں اور میں بالغ ہوں اور ہم نے اپنی رضامندی سے شادی کر لی ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا، یہیں پر ختم ہو گیا معاملہ۔ ماں بے ہوش ہو کر کے گر پڑی، باپ بوڑھے باپ کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑا رہ جائے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ آخر سوچیں، یہ ایک واقعہ ہے، اس طریقے سے کورٹ کے اندر جا کر کے دیکھیں آپ ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش ان ملکوں میں، اور دوسری جگہوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، میرے پاس شاید انہی اور آنکھ میں احصائیات ملکوں کا موجود ہے کہ ایک ایک مہینے میں بعض ملکوں کے اندر کتنی لڑکیاں اپنا گھر چھوڑ کر کے بھاگتی ہیں، اور یہ بھی احصائیہ موجود ہے کہ بعض ملکوں میں جو تمام دنیا کے اندر آزادی کی حفاظت کا دعویٰ کرتا ہے، اس ملک کے اندر ہر 45 سیکنڈ کے اندر ایک زنا بالجبر ہوتا ہے، ہر 45 سیکنڈ میں، اور اس میں 17% وہ لوگ رہا کرتے ہیں زنا کرنے والے جو اس کے باپ یا اس کے بھائی ہوا کرتے ہیں، اور 71% وہ لوگ رہتے ہیں جن کا گھر میں آنا جانا رہا کرتا ہے، جس سے لوگ کہتے ہیں تو اپنے ہیں، ان سے کوئی ڈر نہیں، اور باقی جو فیصد بچتا ہے وہ کہیں دور کے لوگ رہا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آج سے کچھ دن پہلے ایک اخبار پڑھ رہا تھا، ایک ملک، قریبی ملک سے ایک خبر آتی ہے کہ ایک لڑکا جو 14-15 سال کا ہے وہ گھر سے غائب ہے۔ 3 دن کے بعد کسی پارک میں سوتا ہوا ملا، پولیس پکڑ کر کے لے آئی، پولیس اسٹیشن میں لایا گیا وہ، اور اسے گھر جانے کے لیے کہا جانے لگا تو وہ رونے لگا، کہا گھر میں نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو کچھ ہوگی، آج تم ابھی اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہوئے، تمہاری کوئی نوکری نہیں ہے، تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تمہارے باپ موجود ہے، تمہاری ماں موجود ہے، وہ بھی نہیں سوتیلی ماں، حقیقی ماں تمہاری موجود ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جو بات کہی تھی پولیس کی زبان کو بند کر دیا، کہا کہ میری ماں اور میری پھوپھی مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ زنا کروں۔